یہ دیکھا گیا ہے کہ خارق عادت کام جو بھی مشہور ہوتے ہیں تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کرامت جو ہے اس کو بھی پیش کیا جائے گا قرآن و حدیث کے اوپر، لیکن بعض لوگوں کا رویہ اس طرح کا ہے کہ وہ خارق عادت کام لیتے ہیں اور اس کو کہانی بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر مذاق مستی شروع کر دیتے ہیں اور اس کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں کرامت کا۔ اور پھر معاذ اللہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی مشہور بزرگ کے حوالے سے کوئی واقعہ نقل ہوتا ہے تو اس کی توہین، اس کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ توہین سمجھ میں آتی ہے، اور پھر اس سے تاثر یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ بیسیکلی کرامت کے خلاف نہیں ہے ہی ولی کے خلاف یا اولیاء کے خلاف ہے، تو اس طرح کا تصور بن جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں بیٹا، اس سوال کا جواب میں دوں گا انصاف کے ساتھ۔ کسی چیز کا رد اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا بنتا ہے، اگر اس سے زیادہ آپ رد کریں گے تو کبھی کبھی اس کے آگے جا کر منفی اثرات سامنے آئیں گے۔ وہ کیسے؟ ابھی میں نے پورا لیکچر دیا، آپ کو ایک تصور تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، چاہے کرامت ہو چاہے کچھ بھی ہو، ہم نے قرآن سنت کو سپریم رکھنا ہے، اس پر پیش ہوگا، مطابق ہے مانیں گے، مخالف ہے رد کر دیں گے، بس بات اتنی ہے۔ مطابق ہے مانیں گے، مخالف ہے چھوڑ دیں گے۔ لیکن کرامتیں قرآن سنت کے مطابق بھی ہوتی ہیں اور اس کا وقوع بھی ہے، اس امت کے اندر بھی ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے۔ کرامت کے رد کے اوپر کبھی ایسا ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ جیسے اس کا وقوع ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کئی دفعہ اس کے بیٹے سائیڈ ایفیکٹس بھی سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اپنا ذاتی واقعہ آپ کو ایک سناؤں۔ ایک جگہ پر ایسی درس چل رہا تھا، ہمارا بخاری کا درس چل رہا تھا، تو کچھ شخص تھے جو بیچ درس کے اندر آ کر بیٹھے، شروع سے جو ٹاپک چل رہا تھا انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا۔ تو ابھی میری ادھوری بات چل رہی تھی تو میں نے بتایا کہ ایک شخص تھا، یہ بخاری کی ایک روایت کا مفہوم ہے، ایک شخص تھا، اس کا ایک آستانہ تھا، عبادت گزار تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، اس پر ایک عورت نے زنا کا الزام لگا دیا۔ زنا کا الزام لگا دیا، اس کے گھر والے غصہ ہوئے، اس کا آ کے آستانہ توڑ دیا، اس پر ظلم و ستم کیا۔ تو بچہ لے آئی، بھائی یہی ہے میرا باپ، اس کا باپ یہی ہے، الزام لگا دیا تھا۔ بہرحال اللہ پاک نے اس کی ایسی عزت رکھی تھی کہ وہ بچہ چھوٹا بولنے لگ گیا کہ یہ میرا باپ نہیں ہے۔ یہ میری باتیں چل رہی تھیں تو کچھ لوگ لڑکے تھے، انہوں نے آبجیکشن کرنے لگ گیا، انہوں نے کہا سر جی ہمیں کہانیاں نہ سناؤ، قرآن سنت سناؤ۔ تو میں نے ان بچوں کو بٹھایا بھی، تھوڑا سمجھایا بھی، میں کہا بیٹا جو میں واقعہ سنا رہا ہوں یہ بخاری کی روایت ہے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واقعہ سنایا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک نیک پرہیزگار شخص تھا، اس پر ایک خاتون نے زنا کا الزام لگایا، بچہ لے کر آ گئی کہ یہ اس کا باپ، اور عورت کے ذہن میں یہ تھا یہ شریف سا بھولا بالا سا انسان ہے، ایک کمرے میں آستانے میں رہتا ہے، اس پہ ٹھوک دو الزام۔ تو اس کے گھر والے آئے، اس کا آستانہ پورا توڑ دیا، اس پر ظلم کیا، مارا پیٹا اس کو، کہا کہ اللہ نے عزت رکھی، اللہ نے عزت رکھی، اس بچے نے زبان اللہ نے اس کو عطا کی، اس نے دفاع کی، اس نے کہا یہ باپ نہیں ہے میرا۔ پھر اس کے گھر والے اتنا متاثر ہوئے، لڑکی کے گھر والے، ظاہر ہے اللہ نے عزت سے نوازا، وہ کہا کہ ہم تیرا آستانہ سونے سے نہ بنا دیں، اس نے منع کر دیا، نہیں سونے چاندی سے نہیں بنا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یہ میں نے اس کو سنائی۔ میں کہا بیٹا اصل میں آپ لوگوں کا ذہن ایسا ہو گیا کہ آپ کو کوئی بھی خرق عادت کام ہونا کہانی لگتی ہے، حالانکہ خرق عادت کام کی ہمارے دین میں اصل ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، مقصد کیا ہے؟ بولیے۔ اللہ کی عبادت، یہ تو بڑا مشہور ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت، یہ ایک مقصد ہے۔ قرآن میں بہت مقصد بیان ہوئے ہیں، ایک اور جگہ اللہ نے مقصد بیان کیا تخلیق کا، اور وہ ہے بیان انک تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ نے جو خلق کیا زمین اور آسمان کو، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم جانو اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ کرامت کا تعلق بندہ نہیں ہوتا، اللہ ہوتا ہے۔ خرق عادت کام اسی کی صفت ہے، ہم عادت کے اندر محدود ہیں، خرق عادت وہ ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے گا، معجزات ہوں اس کے ریلیٹ میں کرامت کروں گا حدیثوں کے ذریعے، لہذا لوگوں کا ذہن ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ وہ ہر خرق عادت کام کا پھر آبجیکشن کریں، وہ حدیثوں کا بھی انکار کر دیں گے، کل کو ان کو سنت سمجھانا مشکل ہو جائے گا، یعنی وہ سنتیں بھی تو کہانی ہیں بھائی۔ کیسے؟ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول پاک علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ ہیں، پانی نہیں آ رہا، نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، وضو کرنا ہے، پینا ہے، کھانا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا، اس سے پانی کی نہریں جاری ہو گئی، صحابہ نے پانی پیا، بھرا، کھایا، پیا، معجزہ ہی ہے۔ لیکن اللہ تو قادر ہے، تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ عادت پر کام کرے، اللہ اس پر بھی قادر ہے وہ ہماری جو عادتیں ہیں اس کو توڑ دے، کائنات کی خرق عادت پر بھی قادر ہے۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا، دیکھیے گا کئی دفعہ ہوا کھانا کم تھا، برکت کی دعا فرمائی، کھانا اتنا بڑھ گیا سب نے کھایا۔ بخاری کی مشہور حدیث ہے، سنیے گا، نبی پاک علیہ السلام سفر میں تھے، پانی وانی ختم، حضرت علی کو اور ایک صحابی کو بھیجا پانی کی تلاش کے لیے، وہ ایک جگہ چلے گئے، خاتون تھی مشک لے کر آ رہی، ان سے ریکویسٹ کی پانی دے دیں، عورت نے کہا میں بڑی دور سے پانی لے کر آ رہی ہوں، میں بڑی دور سے پانی لے کر آ رہی ہوں، میں نہیں جاؤں گی، میرے کو مشقت ہوگی۔ صحابہ نے ذکر کیا بھائی تو ایک دفعہ، خاتون تو ایک دفعہ چل لے، ہم جس کے بعد لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ آ گئی، دیکھا اللہ کے رسول پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اجازت بھی نہ لی، ابھی مشق کا منہ کھول دیا، صحابہ کو کہا بھر لو، اس ایک مشق سے پانی نکلا اتنا نکلا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں غسل بھی ہم نے نہا بھی لیا، مشقیں بھر لی، سب ہو گیا، پانی نہ ختم۔ جب سب ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈھکنا بند کر دیا، عورت کو کہا دیکھ لے تیرا پانی ہم نے کم نہیں کیا، اپنا پانی چیک کر لے اتنا ہی ہے۔ عورت کہتی ہے میں نے دیکھا تو سا اتنا کہا ہے، اس سے بھی زیادہ پھول گیا، اتنا کہا اس سے بھی زیادہ پھول گیا۔ واپس گئی، مسلمان بھی ہو گئے، اس کا اپنے خاندان والوں کو بھی اس نے مسلمان کر دیا۔ سر اس کو سن کے بھی کوئی مسلمان کل کوئی کہانیاں نہ سن لے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے مشق کا نلکا کھولے، کولر کا نلکا کھولے اور پانی ختم ہی نہ ہو رہا؟ آپ اتنا لوگوں کو نہ لے، غلط ہے، قرآن سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کا اثبات بھی کریں تاکہ خرق عادت کام اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر رکھتا ہے، یہ انسان کا تصور بنے۔ ابھی میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بھی حدیث سنائی، حضرت ابو بکر، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، ابو بکر صدیق کے گھر میں مہمان آ گئے، کھانا کم تھا، بیٹے کو کہا کھلا دے میں جا رہا ہوں، آپ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے، کھانا کم تھا، مہمانوں نے نہیں کھایا، کہا کہ نہیں ابو بکر آئیں گے ساتھ کھائیں گے، واپس آئے، بچے کو ڈانٹا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا بیٹا کھانا کھلا دیتا، کھانا کم ہے، بہرحال بیٹھ گئے، اب ساتھ اللہ نے ایسی برکت دی، سالن نکالتے سالن نیچے نہیں ہوتا، ہم برتن سے سالن نکالے نیچے نہیں ہو رہا، حضرت ابو بکر صدیق کی نظر پڑ گئی کہ اللہ نے ایسی برکت دے دی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے، بتایا، پھر پورے مدینہ کو دعوت دے دی، سب مدینہ اللہ نے کھا رکھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہانی نہیں ہے یہ؟ بھائی میں اس پر یہ بھی بول سکتا ہوں، اچھا ایک کام، ابو بکر صدیق نبی تو نہیں تھے نا، بھائی آپ ایسا کرو سارے ملاؤں کو جمع کر لو، جو زیادہ پڑھا لکھ جو کہتا ہے میں قرآن سنت کے مطابق، ان سب کو جمع کر دو، ان سب کے سامنے سالن لے کر آؤ، اور ایک بھی ہنڈیا دکھاؤ گے جو نیچے نہ ہو۔ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے۔ پھر بخاری کی حدیث ہے، دو صحابی تھے، اندھیری رات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے، اندھیری رات میں واپس جانا تھا، روشنی نہیں، اندھیری رات عربی میں کہتے ہیں رات کا ٹائم اور بادل آ جائیں کالے، جب کالے بادل رات میں آئے نا تو چاند ستارے سب کی روشنی ختم ہو، بالکل گپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب گپ اندھیرے کا سما تھا، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جیسے باہر نکلے، ان کے سامنے دو روشنی آ گئی، ان دونوں کی، کہاں سے آئی کیسے کچھ پتا نہیں۔ ایک شخص تھا، کہہ رہا میں نے دیکھ لیا، میں ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا، وہ روشنی آگے سے ان دونوں کا رستہ بھی الگ ہو گیا، ایک روشنی ان کے ساتھ، ایک روشنی ان کے ساتھ، جب وہ انہوں نے اپنے گھر میں پیر رکھا روشنی غائب ہو گئی۔ یہ واقعہ کہانی نہیں ہے، میں بھی تو یہ بول سکتا ہوں، کہوں گا آج بھائی صحابی تھے نا، نبی تو نہیں تھے نا، بھائی نبی تو نہیں تھے نا، آج سارے آ جاؤ، وہ کوئی گھر سے رات کے ٹائم نکلے جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو، وہ ہلکا سا چراغ اپنے سامنے جلا کے، یار یہ کیا بات ہے؟ کیا خرق عادت کام کا وقوع نہیں ہے؟ اس امت میں ہوا؟ تابعین کے صحیح سند، یہ تو صحابہ کے واقعات بتا رہا ہوں میں، صحیح سند کے ساتھ آپ کو تابعین کے دور کا واقعہ بتاتا ہوں۔ عمر فاروق زندہ تھے اس وقت، تابعین میں سے ایک شخص تھا کہ جن کو ان کے دشمنوں نے کوئی بات ہوئی تھی، آگ میں ڈالا تھا، آگ نے اس کو جلایا نہیں تھا، یہ صحیح واقعہ ہے، آگ نے اس کو جلایا نہیں تھا، وہ تندرست اس آگ سے باہر نکلا۔ تو کرتے کراتے واقعہ مشہور بھی ہوا۔ ایک دفعہ وہ شخص مدینہ آیا، ملاقات کی، عمر فاروق کے سامنے بھی بیٹھا، کچھ مسئلہ تھا، ڈسکس ہوا، تو ایک شخص نے کہا کہ عمر فاروق آپ کو یاد ہے ایک دفعہ بات پھیلی تھی، آگ میں ایک شخص گیا تھا، اللہ نے اس کو جلایا نہیں، بچا لیا تھا، یہ وہی ہے۔ تو عمر فاروق اس سے ملاقات کی، عمر فاروق نے دعائیں دی، کہا کہ ہم نے اس شخص کو دیکھ لیا کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی شان بیان کی تھی، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اور اللہ نے اس نعمت میں سے تجھے بھی نواز دی۔ اب یہ واقعہ تابعین صحابی اس کی تصدیق کر رہے ہیں، تابعی تو نبی تو نہیں تھے، صحابی بھی نہیں تھے، ان کے ساتھ بھی خرق عادت کام ہوا، آگ نے نہیں جلایا ان کو۔ عمر فاروق ایکسپٹ کر رہے ہیں اس کی بات کو، تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے دکھایا۔ میں یہاں بھی ابھی بھی یہ کہہ سکتا ہوں، میں بولوں گا ایسا کرو سارے کلمہ گو جو اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے، بھائی جو باطل پر اس کو، جو حق پر کہتا ہے میں حق پر، اس کو لے کر آؤ آگ میں کدواؤ، بھائی یہ تو صحیح سند کے ساتھ واقعہ ہے نا، اللہ بچانے والا قادر ہے کہ نہیں ہے، تو کدواؤ۔ یار یہ نانسنس ہے،
ہمارے اتنی سند کے ساتھ میرے بچوں خرق عادت کام صحابہ کے دور میں بھی ہوئے، خرق عادت کام نبی پاک علیہ معجزات بھی خرق عادت ہی ہوتا ہے، معجزہ کوئی الگ چیز تو نہیں ہے، اس امت کے اندر بھی خرق عادت ہوتا ہے کام۔ اب وہ نہیں ہو رہا اسے کہ ہمارے ایمان بھی تو اب ایسے ہیں، ہم نے اسباب پر زیادہ بھروسہ کیا، مسبب پر کیا کب ہے؟ آج ہم نے صرف دنیاوی اسباب کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے، اس سے زیادہ بھروسہ کیا کب ہے؟ اللہ پر بھروسہ کامل کریں تو اس عادت سے ہٹ کر بھی کام ہونے لگ جائے، کیوں نہ ہو کام۔ وہ ابو ہریرہ تھے، حافظہ کمزور تھا، وہ چادر لپیٹ لی، پھر ایسے بھی حافظے ٹھیک ہو سکتے ہیں خرق عادت کے طور پہ۔ اور بھی کئی صحابہ کرام کی بیٹا کرامات ہے، بہت ہے، تابعین کی بہت ہے، صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی کرامات ہوئی تھی، ان کی تصدیق بھی کی تھی۔ ہم نے جج کرنا بیٹا قرآن سنت کے مطابق ہے، نہیں ہے تو احسن انداز میں سمجھائیں بیٹا یا مخالفت ہو رہی ہے چھوڑ دیں، لیکن اگر کوئی کرامت مطابق ہے اس کی تصدیق بھی کی جاتی ہے، جیسے عمر فاروق نے تصدیق کی، ورنہ ہر بات پہ آبجیکشن ہو سکتا ہے، ہر بات پہ آبجیکشن ہو سکتا ہے، پھر معجزات پر بھی آبجیکشن کریں گے۔ تو یہ میرا ذاتی واقعہ ایک میرے سامنے ہوا، میں بخاری کا ایک واقعہ سنا رہا تھا، ایک بچے نے آبجیکشن، تو اس کا ذہن ایسا بن گیا کہ اس نے کہیں پر بھی خرق عادت کام دیکھا، اس نے کہہ دیا سر یہ کہانیاں سنا رہے ہیں۔